الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. ارشاد فرمایا خداوند قدوس نے کہ اگر کن ہستیوں کے ذریعے میں کن انسانوں کو ختم نہ کرواتا تو آج یہ یہودیوں کے عبادت خانے، یہ عیسائیوں کے عبادت خانے اور وہ مساجدیں جن میں میرا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے وہ نہ ہوتی. آپ نے جملے کو نہیں سمجھا. ارشاد خداوندی ہے کہ اگر کچھ ہستیوں کے ذریعے میں کن انسانوں کو ختم نہ کراتا تو آج میری عبادتیں نہ ہوتی، آج میرا ذکر نہ ہوتا، آج یہ مسجدیں نہ ہوتی. عزیزان گرامی قریب ہو کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عربی میں لولا کیوں آتا ہے؟ لولا لفظ جو ہے وہ کسی وجود کے ہونے کی وجہ سے کسی وجود کے نہ ہونے کا دلیل ہے. سمجھا جا رہا ہوں. لفظ لولا کسی کے وجود ہونے کی وجہ سے کسی کے نہ ہونے کا دلیل ہے. اگر اے نہ ہوتا تو بی نہ ہوتی، یعنی بی کا وجود اے کی وجہ سے ہے، یعنی بی کا وجود اسی لیے ہے کہ اے ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ ہلاکت کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ علی ہے. سمجھ میں آگے بات ابھی. اب میں تقریر میں نے شروع نہیں کی، تقریر تو شروع کروں گا جب آپ کو سمجھا کر پھر قریب لے کے آؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کچھ ہستیاں نہ ہوتی، اگر کچھ ہستیاں نہ ہوتی اور ان کے ذریعے میں کن کو ختم نہ کرواتا، دفع نہ کرواتا تو آج میرا ذکر نہ ہوتا، آج یہ مسجدیں نہ ہوتی. پتا چلا کہ کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے خدا کا ذکر ہے. بڑا لطف آئے گا آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں زیادہ آج میں مواد اس لیے کہ کل کس مجبوری کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ 2 مجلسوں کا مواد میں آپ کو دے کر جاؤں. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج میں کہ کچھ ہستیوں کی وجہ سے یہ مسجدیں باقی ہے. یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے، گھبرا گئے شاید آپ. یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہستیوں کی وجہ سے یہ میرا ذکر باقی ہے، یہ مسجدیں باقی ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ فَلَا يَنْصُرُنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یقیناً میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. اب سارے بات کرو گے پھر آگے چلوں گا. یقیناً میں خدا اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. میں خدا اسی کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. اب پتا چلا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی مدد کی ہے. کچھ ایسی جو قرآن کبرا کہہ رہا ہے نون تاکیدی لام لازمی وَلَيَنْصُرْنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یقیناً میں خدا اسی کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. پتا چلا کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو خدا کی مدد کرتی ہے اور جس کی وجہ سے دین باقی ہے. ایسے نہیں میرے دوست، ایسے نہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے سننے کے لیے تھوڑا دماغ جو ہے وہ چاہیے مجھے. یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جو میرا ذکر ہے کن ہستیوں کی وجہ سے ہے.
اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ عبادت خانے نہ ہوتے. اور اللہ نے فرمایا ہاں یقیناً میں خدا اسی کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جو محکوم ہے، جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، معنی سیدھی سادی ہے کہ میں خدا اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. تو خدا محتاج نہیں، قادر مطلق ہے. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو آج یہ میرا ذکر نہ رہتا. آج یہ میرا ذکر اسی کی وجہ سے ہے کہ کسی نے میری مدد کی ہے، میری مدد کی ہے. اور پھر قرآن کے قریب آئے کہ اللہ کی مدد کہتے کسے ہیں؟ یہ الفاظ سورت الحج کے اور یہ الفاظ سورت صف کے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرو. بھائی گھبرا جاؤ گے تو 2 گھنٹے پڑھوں گا، ورنہ جلدی جلدی کروں گا. اے ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو. یا اللہ تجھے مدد کی کیا ضرورت ہے کہ اے ایمان لانے والے خدا کی مدد کرو. اب خدا بتا رہا ہے کہ کس طرح ہوتی ہے میری مدد. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، جس طرح جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اس کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم ہیں اللہ کے مددگار. پتا چلا کہ اللہ کی مدد یہ ہے جو اس کے نبی کی مدد کرتا ہے، وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. زبان سے بات کرو تو آگے چلو، میں نے تقریر نہیں شروع کی. یعنی جو اللہ کی مدد کرتا ہے وہ ہے نبی کی مدد. یعنی جو اللہ کے نبی کی مدد کرے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ دین کی مدد کرتا ہے. جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک گروہ ایمان لے کر آیا. جو حواریین کا تھا ایک گروہ ایمان لے کر آیا، یعنی اس نے جناب عیسیٰ کی مدد کی. وَكَفَرُ طَائِفَةٌ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، وہ کافر ہو گیا. یعنی جس نے مدد کی وہ مومن، جس نے مدد نہیں کی وہ کافر. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، ابھی بات صاف ہو گئی کہ خدا کی مدد یہ ہے کہ جو اللہ کی رسول کی مدد کرے، نبی کی مدد کرے، وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ کرتا ہے اللہ کی مدد. اور جو نبی کی مدد کرے وہ مومن، اور جو نبی کی مدد نہ کرے، جو نبی کو چھوڑ جائے، وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ خدا کو چھوڑتا ہے، وہ ہے کافر. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ کورٹ میں جاؤ یا کہیں جاؤ، فیصلہ تو قرآن نے 2 لفظوں میں کر دیا کہ عبدالحکیم جو عیسیٰ کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے میری مدد، جو عیسیٰ کی مدد کرے وہ مومن، اور جو عیسیٰ کو چھوڑتا ہے وہ عیسیٰ کو نہیں چھوڑتا، وہ مجھے چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. تو پتہ نہیں چلتا، ارے جو عیسیٰ کی مدد کرے وہ تو خدا کی مدد کرتا ہے، اور جو محمد کی مدد کرے وہ خدا کی مدد نہیں کرتا. ابھی میں قریب نہیں، ابھی میں تو سمجھا ہی نہیں سکا ہوں آپ کو، ابھی تو میں سمجھا ہی نہیں سکا ہوں آپ کو. بھائی ہاں، یہ تھوڑی آپ مجھے ایک دم سمجھ جائیں گے
نہیں میرے دوست، اب تیسری آیت پڑھ رہا ہوں سورت محمد کی تاکہ پتا چلے یہ الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں۔ اے ایمان لانے والے تم اللہ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں۔ یا اللہ ہم کیسے آپ کی مدد کریں؟ اللہ نے کہا ثبت اقدامکم، میری مدد وہ کرتا ہے جس کے قدم میدان جنگ میں ثابت رہے، یعنی جو میدان جنگ سے نہیں بھاگتا وہ رسول کا مددگار نہیں، میرا مددگار ہے۔ گھبرا گئے ہو جو قریب بیٹھو، میں قریب جو بیٹھے ہیں انہی سے بات کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا جو سر نہیں ہلا مجلس میں، عبادت میں سر نہیں ہلایا کرتے جب عبدالحکیم پڑھ رہا ہے، سو گئے چلے جائے آپ، سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عبدالحکیم میری مدد وہ کرتا ہے جس کے میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اب دنیا خود بتائے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم کون رہا؟ ارے یہ کہو کہ علی بھاگ گیا، یہ تو کہو نا بھائی، ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا، آپ کو ہم کھلی آزادی دیتے ہیں، ہے آپ میں اتنی جرأت سے کہو کہ علی بھاگ گیا؟ تم نہیں کہہ سکتے، کہتے ہو نہیں علی نہیں بھاگ سکتا، تو جب علی نہیں بھاگ سکتا اور ہر میدان میں ثابت قدم رہا تو پھر معاف کرنا کہ علی نے رسول کی مدد نہیں کی، معاف کرنا آج کہتے ہیں کہ علی کا چچا داد بھائی تھا، ارے نہیں، چچا داد بھائی کی حیثیت میں مدد نہیں کر رہا تھا، رسالت کی حیثیت میں مدد کر رہا تھا، اور رسول کی نہیں کر رہا تھا، اللہ کی مدد کر رہا تھا، علی اللہ کی مدد کر رہا تھا۔ معلوم ہے یا علی مدد کی بنیاد خود خدا نے رکھی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ یا علی مدد کی بنیاد، یا علی مدد کی بنیاد خود خدا نے رکھی ہے۔ اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ بار بار کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ارے اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ تو یہ یا علی مدد کی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر کچھ ہستیاں نہ ہوتی تو میرا ذکر نہ ہوتا، اور یہ وہ ہے جو میری مدد کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو میری مدد کرتے ہیں۔ اب خدا کا مددگار علی، ہم کیا کریں؟ خدا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ میرا دین یہ مسجد اسی لیے باقی ہے کہ کسی نے میری مدد کی ہے، تو اللہ کی مدد کی علی نے، اللہ کی مدد کی علی نے۔ اب قبلہ ایسے نہیں چھوڑوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 دن کی میں مجلس پڑھ کے جاؤں، بڑا لطف آئے گا۔ اگر تم نے 12 مہینے یاد نہیں کیا تو پھر میں عبدالحکیم نہیں ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ علی کو کیسے سمجھتے؟ اب ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، سیرت کے جلسے چلتے رہے، کیا بتایا کہ رسول ہے کیا؟ ہے کیا؟ تم نے رسول کو سمجھا صحیح کیا، رسول ہے کیا؟ تو خدا نے فرمایا جو رسول کی مدد کرے وہ رسول کی نہیں، وہ میری مدد ہے، وہ میری مدد ہے۔ تو تم نے رسول کو سمجھا کہ یہ رسول ہے کیا؟ تم نے رسول کو نہیں سمجھا۔ میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور یہ 2 آیتیں پڑھ کر چلا جاؤ تو قبلہ یہ میری 10 گھنٹے کی تقریر ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، سورت بقرہ کے عجیب الفاظ ہیں، تفسیر بھی جا کر دیکھیں، معنی بھی جا کر دیکھیں۔ الفاظ کیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ میرے حبیب آپ کے آنے سے پہلے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے، یہ یہودی جب کافروں کے مقابلے میں جاتے تھے
تو آپ کے اسم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے. سوچاؤ کہ میں ختم کروں گا. یعنی میں نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت رسول کے زمانے میں یا رسول کے ذات میں گستاخی نہیں کر سکتی. کون رسول؟ کون رسول؟ نہیں، ایسے نہیں. پھر عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں اس گفتگو کو میری کو. قبلہ الفاظ قرآن کے یہ ہے سورۃ مائدہ میں ایک ہی آیت ہے اور میں سمجھتا ہوں اتنی محکوم آیت ہے کہ کسی کو گنجائش نہیں ہے اعتراض کرنے کی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اس کو سمجھے، ایک ایک میرے لفظ کو سمجھے تب تک سمجھ میں آئے گی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے. قد جاءکم، اس کو سمجھے. قد جاءکم، کیا؟ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس میرا رسول آیا. کیا میں نے الفاظ کیا ہے قرآن کا؟ قد جاءکم، کیا؟ قد جاءکم رسولنا. سمجھو، قد جاءکم، تمہارے پاس میرا رسول آیا. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. تم جو اپنے کتابوں میں چھپاتے ہو یہ میرا رسول اس کو ظاہر کرتا ہے. تم جو توریت میں چھپاتے ہو اس کو یہ ظاہر کرتا ہے. تم جو انجیل میں چھپاتے ہو اس کو یہ ظاہر کرتا ہے. تم جو زبور میں چھپاتے ہو یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور قرآن شاہد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہر نبی جو قوم کے پاس گیا تو اس کی زبان میں، یعنی توریت کی زبان الگ ہے، کسی کی سریانی زبان ہے، کسی کی عبرانی زبان ہے، کسی کی انگلش زبان ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میرا رسول وہ ہے جو تم اپنے کتابوں میں چھپاتے ہو اس کو میرا رسول ظاہر کرتا ہے. ارے جاہل، تم تو کہتے ہو کہ ان پڑھ تھا، تو یہ سریانی زبان کہاں سے سیکھی؟ عبرانی زبان کہاں سے سیکھی؟ انگلش کہاں سے سیکھی؟ گھبرا گئے شاید میرے دوستوں، گھبرا گئے. گھبراؤ نہیں. اور پھر اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ کو میں اسے دماغ کہاں سے لے کر آؤں؟ پھر سن، ایسے چھوڑوں گا بھی نہیں، چاہے میری فلائٹ چلی جائے. الفاظ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ قد جاءکم سے. کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس رسول آیا. آیت کہاں ختم ہوئی؟ قد جاءکم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ پہلے پر عطف ہے. کیا مانے؟ کہ رسول کا بدل ہے نور اور کتاب مبین. بات نہیں کرو کہ میں چھوڑوں گا نہیں. یہی ہے ایسی باتیں جو میں اکثر کر کے گھبراتا ہوں کہ جاؤں گی صحیح. اور میں یہ نہیں سناتا، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. مجھے اچھے لگتے ہیں سارے ذاکر حضرات، لیکن میں ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ذمہ دار کی حیثیت میں. میں نے کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین. اب کوئی کسی شرح کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں. اس نور اور کتاب مبین سے مراد رسول کی ذات ہے. نور بھی رسول ہے، کتاب بھی رسول ہے. زبان سے بات کروں تو میں آگے چلوں، اگر مجلس میں بیٹھے ہو تو سب باتیں کرتے چلو تو میں ختم. تقریر تو میں نے شروع نہیں کی نا. یعنی نور سے مراد بھی رسول اور کتاب مبین سے مراد بھی رسول. اب کبھی کوئی دلیل پوچھے تو دلیل کیا ہے؟ دلیل خود قرآن نے دی. یہاں آیت ختم ہوئی اور دلیل ادا نے یہدی بہ اللہ، میں اللہ اسی کے ذریعے ہدایت کرتا ہوں، ان کے ذریعے نہیں. ہے ضمیر غائب واحد مذکر. یعنی اللہ نے بتایا کہ عبدالحکیم نور اور کتاب ایک ہی ذات ہے. کتاب اسی لیے ہے کہ قرآن پورا مواد جو ہے
اس کے قلب میں ہے. گھبرا گئے شاید میرے دوست. قرآن کا پورا مواد اس کے قلب میں ہے. قرآن کا پورا مواد اس کے قلب میں ہے. اور نور اسی لیے ہے کہ اس کی ذات بھی نور، اس کی صفات بھی نور. یہ صفات میں بھی نور ہے، ذات میں بھی نور ہے. ایسے نہیں ایک سوال ہے، ایسے نہیں. یہ ذات میں بھی نور، صفات میں بھی نور. یہ ذات میں بھی نور ہے، صفات میں بھی نور ہے. اب آؤ پھر قریب آ کر 15 تفاسیر کا حوالہ دے کر آپ کے قریب آؤ. یہ الفاظ ہے سورۃ نور کے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. کس کے نور کی مثال؟ اللہ کے نور کی مثال. ارے تم تو کہتے ہو کہ اللہ بے مثل ہے، تو یہ اس کے نور کی مثل کہاں سے آ گئی؟ زبان سے بات کرو تو آگے چلو میرے دوستوں. تقریر تو میں شروع کر کے جاؤ بھائی، زبان سے بات کرو میرے دوستوں. ایسے نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا جس کو جانا ہو 50 آدمی بھی مجھے سنے تو میرے لیے بہتر ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. مثل نور ہی کمشکات، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ. اس کے نور کی مثال جو ہے وہ ایک تاک ہے، وہ ایک تاک ہے. اور تاک ایک فانوس میں، اور فانوس میں ایک چراغ. عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بلا ایک تفسیر نے نہیں 15 تفاسیر نے لکھے. کہ جب پوچھا گیا صحابہ کرام سے تو تم نے رسول سے پوچھا ہوگا کہ یہ نور کی مثال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ضرب اللہ للنبی، اللہ نے یہ جو مثال دی ہے نور کی، اس نور سے مراد رسول ہے. فالمشکات صدر، یہ جو طاق ہے اس کا سینہ ہے. یہ جو طاق ہے اس کا سینہ ہے. والزجاجۃ قلب ہو، اور یہ جو فانوس ہے یہ اس کا قلب ہے. تو بلا یہ جملہ اگر کہہ کر میں چلا جاؤں اللہ کی عظمت کی قسم، یہ کتاب میں پڑھ گیا جیسے. مشکات سے مراد، طاق سے مراد رسول کا سینہ. زجاجتن کی کیا معنی؟ فانوس. اس سے مراد رسول کا قلب. فالمصباح فیہ النبوت، اور جس فانوس میں چراغ ہے وہ رسول کی نبوت ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں کیا میں نے کتنا آپ کو سمجھانے کے قریب لے کر آیا. میں نے کیا طاق سے مراد رسول کا سینہ، طاق سے مراد رسول کا سینہ. طاق تھا فانوس میں، فانوس رسول کا قلب، اور فانوس میں تھا چراغ. چراغ ہے نبوت، چراغ ہے نبوت جو فانوس میں ہے. اب فانوس ہے قلب، قلب میں ہے نبوت. اب پتا چلا کہ رسول بطول کی کیوں عظمت کرتے تھے، کیوں استقبال کرتے تھے. بیٹی کی حیثیت میں نہیں، نبوت تھی وہاں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آگے بات ابھی تک یہاں؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ نور بھی، اب تقریر شروع ہو گئی. یہ نور بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ نور بھی ہے، کتاب بھی ہے. قد جاءک من اللہ، آیا اللہ کی طرف سے، آیا اللہ کی طرف سے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عبد الحکیم کراچی سے آئے،
پتا چلا کہ کراچی میں میرا وجود پہلے تھا، اگر پہلے وجود نہ ہوتا تو میں یہاں کیسے پہنچتا؟ میرا وجود پہلے تھا، بعد میں آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ پتا چلا رسول پہلے وہاں تھے، پہلے وہاں تھے۔ ابھی جو مسلمان کہتے ہیں کہ 23 برس اور 40 برس اور 63 برس، یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ آیا اللہ کی طرف سے، تو یہ وہاں موجود تھے۔ پہلے بتاؤ خدا کی زندگی کتنی ہے، پہلے اس کی زندگی پر بات کرو، پھر رسول کی ذات پر۔ سمجھ میں آ گئی بات عزیزان محترم؟ تو میں یہی عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ یہودی جب کافروں کے مقابلے میں جاتے تھے تو رسول کے نام کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، اور اسی لیے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ یہودی جب اپنے زمانے میں کافروں کے مقابلے میں جاتے تھے تو دعا مانگتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا اللہ کافروں پر ہمیں فتح عطا کر اور نصرت عطا کر اس نبی کے واسطے جو کائنات کا مرکز ہے، جو کائنات کا مرکز ہے۔ اب یہ پتا تو چل گیا کہ یہ رسول ہے۔ تم کہتے ہو کہ 40 برس کے بعد نبی، اب قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ میں قریب آ کر بات کرتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ میں نے کیا عزیزان محترم کہ رسول تھے، جب انہوں نے رسول کو نہیں سمجھا تو علی کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول جب ان کے سمجھ میں نہ آیا تو علی ان کے سمجھ میں کیسے آئے؟ کہ جو رسول کی مدد کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ لکا اگر نکالتے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ورفعنا ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ درمیان میں لک ہے، ورفعنا لک ذکرک، یہ لک ہے ملکیت کا، کہ ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا، ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا۔ لک کہہ کر اللہ نے بتایا کہ یہ عزت رسول کی ملکیت ہے، عظمت رسول کی ملکیت ہے، شان رسول کا ملکیت ہے، عزت رسول کی ملکیت ہے۔ یعنی اب دیکھو جس کی رسول عزت کرے وہ عزت والا، اور جس کو رسول دربار سے نکالے وہ بے عزت۔ گھبرا گئے شاید آپ نے میرے جملے کو نہیں سمجھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ عزت والا ہے یہ بے عزت ہے؟ اللہ نے فرمایا لک، یہ عزت جو ہے میرے رسول یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس عزت کے مالک ہیں۔ جس کی رسول عزت کرے وہ ہے عزت والا، اور جس کو رسول نکالے نہیں۔ میں سمجھا، پھر مجھے مزہ نہیں آیا، پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں، درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں قبلہ، میں نے کہا ہے کہ ایک آیت کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن قریب آ کر بات کروں۔ یہ الفاظ ہے قبلہ قرآن کے سورۃ توبہ کے 95 آیت کی۔ یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرفوا عنہم۔ میرے حبیب آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کریں، اور جو ان نے غلطیاں کی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رسول درگزر کریں۔ ایسے تو میں نہیں پڑھا، نہیں یہ کیا ہے کہ ایک آیت کا کوئی جواب نہیں۔ یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کون ہے؟ نام نہیں،
میں نام کیوں آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ آپ کو راضی کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے جب تک رسول راضی نہیں ہوگا خدا راضی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں، ایسے نہیں، وہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک مل کر نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں ہے، توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میرے جو قریب بیٹھے ہو نوجوانوں. دیکھو الفاظ قرآن کے کیا ہے، یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم. میرے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو راضی کرے، آپ کو راضی کرے، آپ کو راضی کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک رسول راضی نہیں ہوگا خدا راضی نہیں ہوگا. اور انہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ رسول گناہ معاف کرے. عجیب جملہ ہے کہ آتے ہیں، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کیا کریں؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. آپ ان سے اپنا چہرہ پھرا دیجیے، موڑ دیجیے اپنا چہرہ. یہ بڑا جملہ ہے میرے دوستو. آپ کہتے ہیں کہ میں کل بھی یہاں رہوں، ایسے رہوں میں جیسے آپ سن رہے ہیں، تو میں ایسے تو بھائی ایسے تو میں اسلامی نہیں پڑھ سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ میں خود نعرہ حیدری شعور رکھ کر پھر سنے میں نے کیا الفاظ کیا ہے قرآن کے. یحلفون باللہ، سنو جاتا میرے منہ والے، یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم. آپ کے پاس آتے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ رسول کو راضی کرے، اور جو ہمارے گناہ ہے وہ رسول درگزر کرے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. میرے رسول آپ ان سب کا چہرہ پھرا دیجیے. کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ. ان کا وجود نجاست ہے، ان کا وجود نجاست ہے، یہ نہیں کہ یہ نجس ہے. ارے چاچا 7 بجے تک تو میں پڑھوں گا، بیٹھنا ہے تو بیٹھو، چلے جاؤ تو چلے جاؤ. نعرہ حیدری. کرنل صاحب تو لگے دماغ اتنے میں ہو تو میں 2-3 دن سے یہاں پڑھوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے کیا کہ میرے رسول ان سے منہ موڑ دیجیے، منہ موڑ دیجیے. پتا چلا کہ نہ مشرک ہے نہ کافر ہے. ان کا کیا رسول کے دربار میں آنا، خدا کی قسمیں کھانا، گناہ معاف کروانا، رسول کو راضی کروانا. اور اللہ نے کہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. آپ ان سے اپنا چہرہ پھرا دیجیے. کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ. ان کا وجود نجاست ہے، ان کا وجود نجاست ہے. ہمیں آج دنیا کہتی ہے فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو مانو. ارے ذرا تعریف تو بتاؤ ان کی کہ فلاں کو مانو، فلاں کو مانو. ان کی تعریف تو بتاؤ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس سے رسول نے منہ موڑا اس سے ہم شیعوں نے منہ موڑا. نعرہ حیدری. جس سے رسول نے منہ موڑا ہم شیعوں نے منہ موڑا. اور اللہ نے کہا ان کا وجود نجاست ہے، ان کا وجود نجاست ہے. پتا چلا نجس وہ ہیں جو ان کے قریب جائے، نجس وہ ہیں جو ان کے قریب جائے، نجس وہ ہیں جو ان کے قریب جائے. اب جتنا خود پتا لگے کہ یہ کون ہے. میں نے کیا کہ مسلمان صرف ایک جملہ مجھے لکھ دیں، ایک جملہ، زیادہ نہیں، ایک جملہ لکھوا لو، زیادہ ایک جملہ مجھے مسلمان لکھ دے، صرف ایک جملہ لکھوا کے لکھ رہا. وہ جملہ یہ ہے کہ رسول 24 گھنٹہ رسول ہے. زبان سے بات کر میرے این والے بھائی، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ابھی تو میں نے تکلیف شروع کی ہے. 24 گھنٹہ رسول ہے، 24 گھنٹہ طیب ہے.
جھگڑا علی پر نہیں، جھگڑا رسول پر ہے۔ ارے جھگڑا علی پر نہیں ہے، جھگڑا رسول پر ہے۔ تم نے رسول کو نہیں پہچانا، تم نے رسول کے لیے رسول کو نہیں پہچانا۔ میں ایک جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، تم نے حصوں میں رسول کو تقسیم کیا، کبھی رسول ہے کبھی نہیں ہے۔ جو بڑھ کر ہی بیٹھے ہو، کبھی رسول ہے کبھی نہیں ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا۔ ارے پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے کہ بلا انسان کی جو پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف ہے وہ ہے بیوی۔ ساری بات کرو تم کیا کہ یعنی مجلس اس کو کہتے ہیں کہ تسلسل نہ ٹوٹے، اس کا نام ہے مجلس، تسلسل نہ ٹوٹے۔ انسان کی پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے وہ ہے اس کی بیوی، وہ اس کی بیوی ہے۔ کتنا بڑا علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، ابا کا بوالا کیوں نہ ہو، لیکن جب بیوی کے پاس جائے گا تو پھر وہاں علامہ فہامہ نہیں۔ زبان سے بات کرو نوجوانوں، نعرہ حیدری۔ سلسلہ والے نوجوان، میں آپ سے مخاطب ہوں، بزرگوں کو چھوڑ دو، میں پھر یہاں آؤں تو میں ایسے سمجھوں کہ میں جیسے کراچی میں بات کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ یعنی پرائیویٹ میں پرائیویٹ انسان کی جو لائف ہے وہ ہے بیوی۔ اسی سے زیادہ کوئی پرائیویٹ لائف ہے نہیں ہے۔ پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بیوی ہے۔ کتنا بڑے میں بڑا، کتنا آپ کو کیوں نہ کہے کہ مجھ میں تقدس ہے، سارا دن تسبیح کیوں نہ ہو، لیکن بیوی تو ہے۔ جب بیوی کے پاس جائے گا تو پھر وہ نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے قبلہ رسول کے زندگی کا بیان کیا۔ دو بیویاں ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، نام میں کیوں نہیں، نام جا کر تفسیر میں دیکھنا، ضرور ہے محمد رحال محمد تک۔ دو بیویاں ہیں اس کے پاس آتے ہیں، دو بیویاں ہیں ان کے پاس آتے ہیں، انہوں نے حصے کیے، رسول کے حصے کبھی رسول ہے کبھی نہیں ہے۔ تو بھائی پرائیویٹ میں پرائیویٹ ہے لائف ہے بیوی۔ اب دیکھیں کہ بیوی کے یہاں رسول ہے کیا محمد ہے؟ سے بات ہے خدا کے لیے میرے دوست، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ اب یہ آئے رسول ان دو بیویوں کے پاس، انہوں نے رسول کو شربت پلایا، ماریا نام لو میں سلما لو، شہد کا شربت پلایا۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا، رسول کی پرائیویٹ زندگی ہے۔ یہاں سے آیا، پھر یہاں دو بیویاں دیکھا، پی کر وہاں سے آئے۔ بات کر نوجوان، اتنا دماغ پھیلاؤں گا میں۔ اور اس کے بعد یہ روزانہ رسول نے کیا۔ ایک دن یہ جو دو ہیں جن کے پاس بعد میں آتا ہے، انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے وہاں رسول ہٹے۔ آج آیا ہے صاحب عبدالحکیم کی ایک ہی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں شیعہ قوم کی طرف سے سپریم کورٹ کا لیگل ایڈوائزر ہوں، تو پہلے تو میں کھل کر بات نہیں کرتا، لیکن جب سے کورٹ نے مجھے شیعہ قوم کا ایڈوائزر بنایا سپریم کورٹ کے، تو اب تو میں بات کرتا ہوں۔ بھائی کہتے ہیں کسی کو اعتراض ہو تو جاؤ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ۔ اب ایک دن رسول آیا اور ان دونوں نے کہا آپ تو شراب ہی کرائے ہیں۔ سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا میرے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں سلسلہ میں۔ انہوں نے کہا آپ شراب ہی کرائے ہیں۔ رسول نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تو نہیں کیا۔ کل تھا میں چلانا چاہتا، یہ جملہ کر میں چلانا چاہتا، اگر کراچی ہوتی تو میں چلانا چاہتا یہ پتھر۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پیا، یہ کہتی ہے تم نے پیا۔ زبان سے تو بزرگ بات کر کیا کر رہے ہو؟ نعرہ حیدری، اتنی بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ بلا یہ کہتی ہے
کہ تم نے مغافیر پیا ہے جو جو سے شراب نکلتا تم نے وہ پیا. رسول نے فرمایا میں نے نہیں پیا, وہ خدیجہ تم نے پیا. اور جب رسول کو تنگ کیا تو رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کو حرام کرا دیتا ہوں, یہی اگر بات ہے میں تمہیں اس کو حرام کرا دیتا ہوں. یہ الفاظ نکلنے سے یا اتنا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے میرے نبی, اے میرے نبی جس کو میں نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے نبی, اے میرے نبی, اے محمد نہیں, اے میرے نبی. تو مسلمانوں شرم کرو, جب پرائیویٹ زندگی میں محمد نبی ہے تو اور کون سی زندگی ہے جس میں بشر ہے؟ ایسا نہیں میرے دوستوں, سمجھے نہیں جو مجھے کہنا تھا میں کہہ گیا. میں آپ کو سمجھا نہ سکا. میں نے کیا کہا کہ رسول کہہ رہا ہے میں نے نہیں پیا, یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے پیا. اور پھر اللہ کہہ رہا کہ اے میرے نبی, اے میرے نبی سنو, اے میرے نبی جس کو میں نے حلال قرار دیا ہے تم اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ یعنی پرائیویٹ زندگی میں بھی محمد نبی ہے. اعلیٰ صاحب خدا کی قسم اگر مسلمانوں کو ذرا بر بھی غیرت ہوتی تو اس وقت فیصلہ کر دیتے. جب کہا تھا کہ اے نبی, جب فیصلہ کر دیتے اسی وقت فیصلہ کر دیتے. محمد کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں پیا, یہ کہہ رہے کہ تم نے پیا. اور اللہ نے کہا یہ محمد کی حیثیت میں نہیں, یہ نبی کی حیثیت میں بات کر رہا تھا. تو تمہیں تھوڑی سی غیرت ہوتی تو اس وقت یا رسول کو چھوڑ دیتے یا ان دو کو چھوڑ دیتے. نعرہ حیدری, سمجھ میں آئی بات؟ تمہیں نے کیا, تم نے رسول کو حصوں میں تقسیم کیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ تم نے رسول کو حصوں میں تقسیم کیا, کبھی ہے کبھی نہیں ہے. مجھے مزہ پھر بھی نہیں آیا. ضرور پڑھ محمد رعال محمد, مجھے پھر بھی مزہ نہیں آیا. یہ الفاظ ہے سورت یونس کی, الفاظ رسول کے بن گیا قرآن. نوجوان آپ کو بات کریں, الفاظ رسول کے بن گیا قرآن. اور الفاظ قرآن کے کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جب رسول نے قرآن پڑھا تو انہوں نے کہا آج قرآن پڑھ رہے ہو, تو رسول ایک ہی جملہ کہا. یہ جملہ نہیں, اس میں پوری کائنات. فقط لبثت فیکم عمر من قبلی افلا تعقلون, میں نے پچھلی زندگی تم میں گزاری ہے, تمہیں کوئی عقل ہے؟ نوجوانوں پھر سنو کیا الفاظ ہے رسول کے؟ فقط لبثت فیکم عمر من قبلی افلا تعقلون, کیا میں نے پچھلی زندگی تم میں گزاری ہے, تمہیں کوئی عقل ہے؟ تمہیں کوئی عقل ہے؟ کیا مانے رسول نے فرمایا مکے کا کوئی بڑا شہر تو نہیں تھا, ایک گاؤں تھا. رسول نے فرمایا میں 40 برس تم میں رہا ہوں, تم میں ہے کوئی جو کہے کہ رسول میرا بچپنے کا دوست ہے؟ کسی سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. ارے آج بھی نوجوانوں جو کالج میں پڑھتے ہو پوچھو اپنے پروفیسر سے کہ کوئی پھٹے میں پھٹی تاریخ دکھاؤ جس میں جب اللہ نے یہ کہا کہ اعلان کر دو کہ میں نے پچھلی زندگی تم میں گزاری ہے کوئی تم میں جو کہے کہ میں محمد کا بچپنے کا دوست ہوں, جوانی کا دوست ہوں, 40 برس کا دوست ہوں؟ ہے کوئی جو کہے کہ میں دوست ہوں؟ کسی نے کہا کہ نہیں دوست ہوں. یعنی رسول موجود تھا لیکن ان کے عقل سے دور
تھا، ان کے شعور سے دور تھا، ان کے حواس سے دور تھا۔ ارے جو 40 برس رسول کی موجودگی میں رسول کو پہچان نہ سکے، ان کے عقلوں سے غائب تھا، ان کے شعور سے غائب تھا، اور کہا کہ کوئی تمہارا دوست نہیں۔ ارے 40 برس تک تو رسول کا کوئی یار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، یہ 40 برس کے بعد کہاں سے یار آ گئے؟ خبر آگے ہے نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی تک آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے ہمارا رسول، یہ ہے ہمارا رسول، ہے ہمارا یہ۔ جب تم نے رسول کو پہچانا ہی نہیں تو علی تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کبھی بشر ہے، کبھی بشر ہے، کبھی نبی ہے۔ ارے جو پرائیویٹ زندگی میں نبی، وہ کہاں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے کہا کہ بطول کا استقبال کرتے ہیں، یہ بشر کی حیثیت میں، حسنین کو اٹھاتے ہیں، یہ بشر کی حیثیت میں نہیں۔ جب پرائیویٹ زندگی میں نبی ہے تو بطول کا استقبال کرتے ہیں نبوت کی حیثیت میں، حسنین کو اٹھاتے ہیں نبوت کی حیثیت میں، علی کو استقبال کرتے ہیں نبوت کی حیثیت میں۔ دادا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبوت کی حیثیت میں۔ یہی تو سبب ہے کہ قبلہ جب رسول پیدا ہوئے، رسول دنیا میں آئے 30 برس علی سے پہلے، گھبرانا چاہیے، 30 برس علی سے پہلے آئے۔ اپنوں نے غیر نے لکھا، آیا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، دیکھو میں کہاں ہے، مجھے دور جانا ہے، آپ کی وجہ سے تو میں آیا ہوں، آپ سے زیادہ، آپ سے زیادہ کس کو میں سنانا تو ہے، مجھے تو پڑھنی ہے۔ میرے حبیب کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں، کوئی قیمتی نہیں، تو درے یتیم ہے۔ فآبا، اس لیے تمہیں میں نے اٹھا لیا، میں نے تمہیں میں نے چھپا رکھا، میں نے کیا مانا کہ اللہ نے عالم انسانیت کو بتایا کہ اگر میرے پاس کوئی قیمتی امانت تھی تو صرف رسول، کوئی قیمتی امانت ہے تو رسول، کوئی قیمتی امانت ہے تو رسول۔ ایمان سے بتاؤ، اگر میں یہ کسی کو ٹوپی دوں ابھی کہ 2 منٹ کے لیے میری امانت رکھو، تو اس کو دوں گا جو جاننے والا بھی ہو، امین بھی ہو، یہ نہیں کہ مجلس کے بعد اٹھا کے چلے جائے۔ ارے افسوس کی بات ہے، تمہیں ابھی تک میرا جملہ ٹیکس والا سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر یہ میری 50 روپے والی ٹوپی میں اس کے حوالے کرتا ہوں جو امین بھی ہو، میرے جاننے والا بھی ہو، تو اللہ کے پاس جو قیمتی امانت تھی وہ تھا رسول، وہ حوالے کیا جناب ابو طالب کے، اب بتا کہ کتنا امین ہوگا؟ سمجھ میں آئی کہ بلا بات؟ سر نہیں ہلا تو قریب آ کر آپ سے بات کرو، آپ کی زحمتوں کو ختم کرو کہ بلا یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ جب یہ غلط ہے کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں آیا رسول، نہیں ابو طالب کے گھر میں آیا، غلط ہے یہ تمام تاریخوں کو، غلط ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے جناب ابو طالب کے گھر میں آئے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا۔ جملہ سنو عبد الحکیم کا،
دیکھ رہی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد 30 برس رسول سے پہلے آیا, علی سے پہلے آیا. رسول 30 برس پہلے علی سے آیا. دیکھ رہی ہے جناب فاطمہ بنت اسد. ابو طالب مسکرا رہے ہیں. اسی لیے لے کر ابھی مجھے زندہ رہنا ہے آپ کے لیے. سنو, پہلے مجھے سمجھو پھر ٹیپ کو سمجھو. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب میں بچے کو دیکھ رہی ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں. جناب ابو طالب نے فرمایا آپ کو ایسا چاہیے؟ ابھی تو بات کرو میرے چاچا, آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ سنو خبر, آج فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کا کوئی مولوی جواب دے جو ابھی میں کر رہا ہوں, اللہ کی عظمت کی قسم ہے میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. اپنے بڑائی کتابوں نے سب نے لکھا. کہا کو ایسا چاہیے؟ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ جناب ابو طالب اٹھے, کعبے کا طواف کیا 30 برس پہلے, کعبے کا طواف کیا اور کیا کہا ادعو کا رب البیت والنصوری دعا عبد مخلص الفقیری. اے رب کعبہ, میں ایک فقیر کی حیثیت میں آپ سے دعا کرنے آیا ہے. اے کعبے کے مالک, اے کعبے کے مالک, میں آپ کے قریب آیا ہوں ایک عبد مخلص کی حیثیت میں دعا مانگنے کے لیے, دعا مانگنے کے لیے. یہ کب دعا مانگ رہے ہیں؟ رسول کے آتے ہی, رسول کے آتے ہی ایک دن بھی نہیں گزرا دعا عبد مخلص فقیری, عبد مخلص کی حیثیت میں دعا مانگنے کے لیے آیا ہے. کون سی دعا؟ فآتنی فآتنی یا خالقی سروری بالولد الحلال المذکور. یا اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کر, یا اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کر جو میری آنکھوں کا نور ہو, میرے دل کا سرور ہو, بالولد الحلال المذکور, اور مجھے ایسا بیٹا دے جو کائنات کا مشکل کشا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ ایسا بیٹا عطا کر جو کائنات کا مشکل کشا. اب جو علی کو مشکل کشا نہ مانے, اگر شیعہ ہے تو سمجھنا کہ ابو طالب کا انکاری یہ بھی کافر ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ جناب ابو طالب کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کائنات کا مشکل کشا ہو. فَيَكُونُ لِلْمَبْعُوثِ كَالْوَزِيرِ, اور یہ جو رسول میرے گھر میں آیا ہے نا اس کا وزیر بنے. زبان سے بات کر رہا ہوں جوانوں, میں کیا کروں؟ بھائی گھبرا گئے تو شاید میں کیا کروں؟ دیر سے جو ٹائم ملا ہے مجھے پڑھنا تو ہے میرے دوستوں. ایسا بیٹا دے جو اس آنے والے رسول کا وزیر بنے. یا لہما من نوری, اور یا اللہ کیا کہنا کہ ان دونوں کا نور ایک ہو. نعرہ حیدری, گھبرائے نہیں, دونوں کا نور ایک ہو, دونوں کا نور ایک ہو. اب پورے 30 برس کے بعد علی آئے کعبے میں, علی آئے کعبے میں, ابو طالب کے گھر میں نہیں, گھر میں آیا. ابو طالب کے گھر میں نہیں, اللہ کے گھر میں آیا, اللہ کے گھر میں آیا. ایک جملہ کہتا میں کہتا ہوں, ارے جب جناب مریم بند تھی بیت المقدس میں ایک حجرہ تھا, جناب وقف لہا زکریا, جناب زکریا اللہ نے مقرر کیا کہ زکریا مریم کی پرورش تو کرنا. کتنا سناٹا تھا جاتا نہیں,
ایک صلاح تو ہے لیکن قبلہ ایک بڑی بات تو مجھ سے میں نے کہہ جاتا ہوں زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سورۃ آل عمران. اللہ نے فرمایا میں نے زکریا کو کہا کہ مریم کی پرورش تو کرنا, مریم کی پرورش تو کرنا. ٹیکسرا والی پھر بھی ختم ہو گئی. ارے سمجھ میں نہیں آیا کہ مریم کی کوئی اور پرورش کیوں نہ کرے, کوئی اور پرورش کیوں نہ کرے. اللہ نے کہا اسی لیے عبد الحکیم کہ یا مریم من اللہ فاصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم بتول ہے, مریم موسومہ ہے, موسوم کی پرورش موسوم کرتا ہے. زبان سے بات کرو میرے دوستو, زبان نہیں ہے جو ہلاؤ, زبان نہیں ہے جو ہلاؤ. موسوم کی پرورش موسوم کرتا ہے. عبدالحکیم مریم موسومہ ہے, بطول ہے, اسی لیے اس کی زکریا پرورش کرے گا. مسلمانوں حیا نہیں آتی, ابھی لڑتے ہو. تمہیں اصحابوں پر غیرت آتی ہے, رسول پر غیرت نہیں آتی. تمہیں اصحابوں پر غیرت آتی ہے, رسول پر غیرت نہیں آتی. ارے مریم کی پرورش کرے زکریا تو رسول کی پرورش کون کرے؟ جتنا فرق ہے مریم میں اور بطول میں, جتنا فرق ہے ابو طالب میں اور زکریا میں. اب کرنا جتنا فرق ہے مریم میں اور بطول میں, اتنا فرق ہے زکریا میں اور ابو طالب میں. اب جو بی بی کو حمل ہوا اور اللہ نے کہا کہ نکلو باہر, تو کیسے بی بی نکلی؟ کیسے نکلی بی بی مریم؟ کیسے نکلی؟ ملاؤں کے سر پر قرآن رکھو. کیسے نکلی؟ باہر سے تو تالا تھا. میں میں آتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے, ٹائم گزارنے کے لیے نہیں. چاہے میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں. پنجاب والے کے وقت ممبر پر بیٹھ کر چلے گئے. وہ عبدالحکیم کے مرنے کا مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں. لیکن جب دماغ مجھے اتنے ملے گے, اتنے مجھے دماغ ملے جو مجھے اشاروں پر چلے. میں نے کیا کیسے جناب مرمارے باہر سے تو تالا تھا. اللہ نے کہا کہ نکلو تو نکلی. سنو, اللہ نے جو بیت المقدس میں حجرہ, جس میں حجرے میں رہتی تھی نا, اس حجرے کے دیوار میں شگاف کیا. دیوار میں شگاف کیا, بی بی مریم کو باہر نکالا. ارے بی بی مریم کو دیوار کو شگاف کر کے اور بی بی مریم کو باہر نکالا. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور علی کی ماں میں, کہ اللہ نے وہاں دیوار شگاف کر کے عیسیٰ کے ماں کو باہر نکالا اور یہاں کعبے کے دیوار کو شگاف کر کے علی کی ماں کو اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نعرہ حیدری سمجھ میں آئی کہ بنا بات آئی بات ابھی سمجھ میں. یہ تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ملوں گا. ضرورت ہے یہاں بڑی تقریر کرنے کی, لیکن میں کیا کروں, مجبور ہوں. علی کی ماں کعبے میں آئی, کعبے میں آئی, علی آیا. سیرت ابن ہشام نے لکھا, ہمارے عمدۃ المت